ایھا الناس اعبدوا، اے نسل انسانی، اعبدوا ربکم، اپنے پالنہار پروردگار رب کی عبادت کرو۔ کیوں کریں؟ سوال ہوا کہ نہیں؟ رب کی عبادت کیوں کریں؟ اللہ کریم نے ساتھ دلیل بھی دی ہے، الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس لیے اپنے رب کی عبادت کرو کہ اس نے تمہیں بھی اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی، تمہارے باپ دادو کو بھی اس نے پیدا کیا، تمہیں بھی اس نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، اس کی عبادت کر کے، اس کو راضی کر کے، اس کی عبادت کر کے اس سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، یہ ثمرہ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ثمرہ عبادت ہے۔ جب بندہ اللہ کا بن جائے، اللہ کی عبادت میں لگ جائے، اس وقت بندے کے دل میں تقوی آ جاتا ہے، اس وقت بندے کے دل میں اللہ کا حیا اور رعب آ جاتا ہے۔ جب رب کی کبریائی دل میں آ جائے، رب کا بول دل میں آ جائے، رب کی بڑائی دل میں آ جائے، پھر قیام کرے تو پتہ چلتا ہے رب کے سامنے کھڑا ہوں، رکوع کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کائنات کے پالن ہار کے سامنے جھکا ہوا ہوں، پھر جب سجدے میں جاتا ہے پھر تو کمال ہو جاتی ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اے پروردگار، پہلے کھڑا تھا تب بھی تیرے آگے اتنا مزہ نہیں آیا، رکوع کیا جھکا تیرے آگے اتنا لطف نہیں آیا، اتنا تکبر نہیں ٹوٹا، اتنا وڈائی نہیں ختم ہوئی، اتنا جناب اعلیٰ اپنائیت اور اپناپن ختم نہیں ہوا۔ لیکن جب جبین نیاز کو تیرے قدموں میں رکھا، سبحان ربی الاعلیٰ، ربا اب تو حدیں ہی ختم ہو گئی، اب تو حدیں ہی ختم ہو، اب تو عاجزی کی انتہا ہو گئی، اب تو عاجز ہو گیا۔ اب تو جب میں نے اللہ اکبر کہا تھا، یہ نماز کا صرف ترجمہ یاد کر لو نا، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز سبحانک اللہم سے لے کر السلام علیکم تک، اس کا ترجمہ یاد کر لو نا، ساری نماز ہی توحید ہی توحید۔ نماز کے اندر بندہ اپنے رب کی بڑی تعریف کرتا ہے، بڑی تعریف کرتا ہے، خدا گواہ ہے، اعبدوا ربکم، اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرو۔ پھر اس کی عبادت میں جو مزہ ہے نا، اس کی عبادت میں جو لطف ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور اس آیت میں فرمایا میرا پیغمبر ان سے پوچھو، کہیں اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ان کو بتاؤ، اللہ اکبر، کہیں پوچھنے کا حکم ہے، کہیں بتانے کا حکم ہے، کہیں تذکرہ کرنے کا حکم ہے، کہیں کہنے کا حکم ہے۔ یہ سارے رنگ اللہ کریم مختلف انداز میں بیان کر کے سب کا حاصل اور خلاصہ، سب کا نتیجہ اور نچوڑ یہ ہے کہ میرا رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ میں رب کا بن جائے، میرا بندہ میرا بن جائے اور میں اپنے بندے کا بن جاؤں، میرا بندہ ہو کر، میرا کھا کر، میرا پہن کر، میرا استعمال کر کے، میری رات کو سو کر، میرے دن میں اپنی روزی روٹی معاش کر کے پھر کسی غیر کے آگے جائے، یہ جچتی نہیں ہے، یہ بات جچتی نہیں ہے۔ اللہ کریم پورے قرآن پاک کو مطالعہ کرو، پورے قرآن پاک کی تفسیر اٹھاؤ اور اس کا خلاصہ اور نچوڑ، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور دعوت و تبلیغ کی محنت، یہ سب اس بات پر دال ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرا ہو جائے۔ اس لیے میرے احباب، جب بندہ اللہ کا ہو جائے، اللہ کریم پھر انسان کو اندھیروں سے، مشکلات سے، مصیبتوں سے نکال کر اس کو اللہ کریم اجالوں میں لے آتا ہے، ہدایت پہ لے آتا ہے۔